السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹری ٹی وی۔ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 جانصاروں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آگے 2 سیاہ اسلامی جھنڈے تھے، ان میں سے ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب میدان بدر کے پاس پہنچے تو تمام مجاہدین اسلام میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دشمن کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے نہایت بخوبی سے یہ ذمہ داری سر انجام دی۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو میدان بدر میں جنگ کا آغاز ہوا۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں پانی کے کنویں تھے اور ملک شام سے قافلے یہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت مدینہ فرمایا تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی اصلاح میں یہ خبر مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قریش مکہ شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمرو بن حضرمین کے قتل کا اتفاقی حادثہ پیش آ گیا جس نے قریش مکہ کو حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور قتل کے واقعے کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں نہایت جانثارانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خزرج کے سردار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقدار نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنا جذبہ دکھایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جذبے کو دیکھ کر چہرہ مبارک سرشار ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا خیر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قافلہ اور لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم با خدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کے قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی جگہ فلاں کافر قاتل ہوگا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام 313 جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو میدان بدر میں لے کر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر سے لشکر کو مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور لے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کا جائزہ لیا، اور جو اس لشکر میں کم سن اور نوعمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک کم سن سپاہی بھی شامل تھے۔ انہیں جب واپسی کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ ایمانی اور شوق شہادت دے کر انہیں جہاد میں شامل رہنے کی اجازت فرما دی۔ لشکر کی کل تعداد 313 تھی، جن میں سے 60 مہاجرین اور 253 انصاری تھے۔ پھر چلتے چلتے یہ لشکر 16 رمضان المبارک بروز جمعرات 2 ہجری کو میدان بدر میں پہنچ گیا۔ ادھر مکہ مکرمہ سے قریش بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ یہ 1000 کا لشکر تھا۔ 17 رمضان المبارک کی مبارک شب تھی۔ تمام مجاہدین اسلام آرام فرما رہے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ صبح کو نماز فجر کے لیے تمام مجاہدین اسلام کو بیدار کیا، اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی آیات جہاد تلاوت فرما کر ایسا جوشیلا خطاب فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں میں دوڑتا ہوئے خون کا ایک قطرہ بھی جہاد کے لیے بےتاب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیر تھا جس کے اشارے سے وہ مجاہدین اسلام کی صفوں کو تیار فرما رہے تھے۔ پھر آسمان اور زمین دونوں نے دیکھا کہ ایک طرف 1000 کا کفار کا لشکر تھا اور دوسری طرف 313 کا ایک مختصر سا اسلامی لشکر تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے صرف کچھ ہی ہتھیار تھے، مگر مومنین نے ہار نہیں مانی بلکہ کفار کا کھجور کی ڈنڈیوں سے مقابلہ کیا۔ پھر اس دن حق و باطل الگ الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس معرکے کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے بیان فرمایا ہے۔